بحضور سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیقی کائنات محبوب کل ختم رسول جناب احمد مجتبی سونے تے مٹھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک دیوتے بے حد و بے شمار درود و سلام محبت عقیدت دی پھول نشاور کرن تو بعد جملہ علماء کرام سنخان مصطفیٰ بالخصوص آج دی ایک خوبصورت محفل پاک عرس پاک دی محفل پاک جس وچ بندے ناچیز نو پہلی مرتبہ آپ آباب دے اشاقان مصطفیٰ اور اب سید زادہ دے درمیان چ کچھ لمحے گفتگو کرن دا شرف نصیب ہوئے دعا ہے کہ رب لم یزل بندہ ناچیز نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آج دا خوبصورت محفل پاک عرس پاک دی محفل پاک جی دی صدارت فرما رہے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت عالم نبیل فاضل جلیل قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ، سیدی وسندی جناب قبلہ پیر سید طاہر الحسن شاہ صاحب، سیدی وسندی جناب پیر سید نصیر احمد شاہ صاحب اور عرس مبارک جی دے اسی اند تسی آپ سارے احباب حاضر ہیں۔ قبلہ بابا جی پیر سید پیر چند شاہ صاحب آپ دے عرس مبارک سیدی وسندی قبلہ سید غلام شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، پیر سیدی وسندی پیر طریقت رہبر شریعت پیر سید گل بادشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ جی دی عرس مبارک دیتے اسی تسی سارے احباب اج حاضر ہاں۔ دعا ہی کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب بندیاں دی تصدق نال اساں ساریاں دی حاضری قبول فرمائے۔ کافی دیر دے تسی تشریف فرما ہو لیکن ایک گلہ میرے کو نہ کرے سو میں تسی ساریاں تو پہلو آیا اج دریاں بھی چھیندیاں پہیاں سن ساراں تو پہلے میں پہنچے میری عادت ہے اپنی زندگی دی میں آدھا 100 بندہ میرا انتظار نہ کرے 100 دا میں انتظار کر لوں۔ میں جتھی بھی محفل تے جاندہ لوکاں دے انتظار کردہ لوگ کدہ میرے انتظار نہیں کریں دے ورنہ آج کل خطیب احباب جڑی بھی ہیں او آخری ٹیم تے آنے ان کی مجمع بنا ہوا ہوئے تنارے شارے لگن میرے مزاج کوئی نہیں۔ الحمدللہ سائیاں دی دعا ہے چنگے لوکاں دی محبت اور پیار ہے اللہ تعالیٰ میری عقیدت مندی کو قبول فرمائے۔ تھوڑے ذوق کے میں گال شروع کراں بالکل وقت مختصر ہے بر وقت جیڑا ٹیم دیتا گیا اس مطابق میں اپنی گفتگو نو سمیٹاں گا۔ قابل غور جملہ توجہ طلب بالکل توجہ میرے لئے پاسے کرے سو جس مقصد واسطے آیا اس مقصد نو سامنے رکھے نے آ قرآن مجید فرقان حمید دی جو آیت کریمہ تھوڑے سامنے پہلی بیان کیتی ہے پڑھن شرف حاصل کیتا ہے اس دے تحت بندہ ناچیز اپنی گفتگو شروع کردہ پہ میرا مالک سونا فرمیدہ یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ اے ایمان والیو میں اللہ کولوں ڈرا ہے اے ایمان والیو میں اللہ کولوں ڈرا ہے۔ اساں ایمان والے بیٹھے ہیں کہ کوئی نہ جی بے شک یہ اللہ سونا ساکو پہ فرمیندہ ہے اے ایمان والیو میں اللہ تو ڈرا ہے۔ ایمان والے کو اللہ سونا مخاطب پہ کردہ ہے میرا رب پہ فرمیندہ میری مٹھے محبوب اپنی سونی زبان فیض ترجمان نال اپنے غلامہ کو دس اے ایمان والیو ڈرنا ہے تو رب کو ڈرنا ہے بندیاں کو نہیں ڈرنا ہے تو میں رب کو ڈرنا ہے۔ جدہ بھی کوئی تھوڑے دل چ خوف ہوئے تو میں خدا دا آوے میں رب کو ڈرو ہا بندیاں تو کی ڈرنا ہے مولا ڈر کے کن ونجو ہا فرمائے وَكُونُوا مَا صَادِقِينَ تے چنگے لوکاں دی سنگت اختیار کر لو سچے لوکاں نال زندگی گزرائے سچے لوکاں دی سنگت اختیار کرے۔ جملہ بالکل میں شروع کرن لگا تقریر بالکل میں پنجویں گیئر چ کھڑے نہ پیاں تاکہ وقت مقرر تھی ہوں تو پہلے میں تھوڑے نال ساری گفتگو کراں۔ اللہ پہ فرمیندہ ہے میں اللہ کو ڈرو تے ڈر کے کی کرو چنگے لوکاں دی سنگت اختیار کرو سچے لوکاں دی سنگت اختیار کرو جتھے تسی اسی سارے آئے بیٹھے ہاں یقین نال دسو انہاں دی زندگی چنگی ہے تا اس آئے بیٹھے ہاں سمجھے دے بیٹھے ہو یا کوئی نہ میری اونج مادری زبان پشتو ہے اگر تھا کو پنجابی سمجھ نہ آسی میں اڑی موڑ چکٹے ساں ٹھیک ہے جی میری مادری زبان واللہ پشتو ہے میں ہونے پشتو لے پاسے پھیر ویساں تو سا ویک دیا رامنا ہے پنجابی سمجھ آن دی پئی تو سبحان اللہ اللہ فرمیندہ پہ ہے میں اللہ کو ڈرو وَكُونُوا مَا صَادِقِينَ تے چنگے لوکاں دی سنگت اختیار کرو۔ اے چنگے سن جنہ دی زندگی پہلے گزر گئی ہے آج انہ دے مزار پر انوار چمک دے پائیں کسے ویکھن کسے نہیں ویکھے ساری اولاد نہیں ویکھے میں بندہ نہ چیز نہیں ویکھے لیکن انہ وقت
چنگا گزارا ہے رب دی برگاہ وچ قبولن رب دی برگاہ وچ نہ محنت کیتی سی رب انہاں کو صلہ دیتا ہے ولی آ دیوی اس کو نو جس نو چہرہ ویکھو خدا یاد آوے یا دا کردار ویکھو تے خدا یاد آوے سبحان اللہ یا رسول اللہ مرحبا مرحبا زندہ مرحبا اس علاقے وچ بہت سارے لوکاں دے قبراں ہو سن قبرستان بھرے پائے نے کسے بڑی قبر تی میں تساں جلوس بنا کے پروں بنا کے اجتماع بنا کے ایو لنگر کر کے کیوں نہ ویندے ہمیشہ اللہ انہاں دیاں قبراں نو وسائی رکھنا ہے جنہاں زندگی وچ رب نو منایا ہوئے شاہ عرب نو منایا ہوئے سبحان اللہ جنہاں دی زندگی چنگی گزری ہوئے توجہ طلب بات ہے تھوڑی جائی آج لوگ کو جادن اے نسبت وچ کیا رکھا ہویا ہے تساں انہاں دے نیڑے نیڑے تھی نہیں آؤ جو انہاں وچ کیا رکھا ہویا ہے بس دنیا تجھی چلے گئے تا کچھ کوئی نہیں قبراں لے کچھ نہیں دے سکتے نسبت کیڑی شاہ ہے میں جملہ سادے جے انداز تو شروع کرنے لگا پھر تھوڑے ضمیر مطابق گل پیا کردا ساجرے مثال پیا دینا وا ساجرے تساں سارے بندے پرو پنچیت والے بیٹھے آؤ سیانے بیٹھے آؤ علم والے بندے میں کو نظر آندے پاؤ تساں ویکھیو سی بھائی ہے موٹر سائیکل دے دو کینیاں لڈ کے نسا ویندا ہے پوچھن والا پوچھدا ہے خیر بھائی کدے وینا ہے آدا پانی بھرن پیا وینا سمجھ آندی بھائی کوئی نہ او موٹر سائیکل دے دو کینیاں رکھ کے قبلہ حضور والا پانی بھرن پیا وینا ان کو پوچھ تیرے گھر چ نلکا کوئی نہیں او آدھے جی ہے کتھا وینا پیا جی او دریا دے کنارے تے جڑا نلکا لگا ہوا ہے اون دا پانی میٹھا ہے یا تیرے گھر والے پاور والے پانی ہے تیرے گھر دا ہے بوری بڑا تلا تھی آیا کیوں پانی ہوتا جی وہ کڑوائے میرے جڑا دریا دے کنارے تے نہر دے کنارے تے اتھو پانی بھرن پیا وینا وا خیر وجہ کیا ہے وہ دسدا ہے استاد جی تو سادہ جا بندہ ہے جڑا دریا دے کنارے تے نہر دے کنارے تے نلکا ہوئے نا وہ قدرتی گل ہے نہر دے کنارے دی نسبت دی وجہ نال اون دا پانی میٹھا ہونا ہے وے جھلیا جڑا نہر دے کنارے نلکا نکلے اون دا پانی میٹھا ہونا ہے جڑا ولی دے قرب چ آوے نے اون دے اعمال دی چرو ڈھونی تھی وینی جڑا نہر دے کنارے تے نلکا نکلے پانی سارے نلکیاں وچ ہکا آندا ہے لیکن میٹھا اون نلکے دا ہونا ہے جڑا نہر دی نسبت چ آونجے ہر جاتے اللہ دی عبادت تھیندی ہے لیکن اس عبادت نو چار چاند لگ وینے جڑی کسی دی قرب چ ادا کیتی ونی سمجھ آندی پئی یا کوئی نہ آج تو کئی ہزار سال پہلے دی گل نسبت کیا ہے مدینے پاک دی سرزمین آئی اس حوالے نو لکھن والے نو حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے اور مثنوی شریف دے اندر مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھی ہے کیا لکھی ہے فرمایا مدینے پاک دی سرزمین آئی میرا سرکار لجپال نسبت پہ دسینا نسبت کیڑی شاہ سرکار سفر تے ٹر گئے تیری میری روحانی ماں اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ کاملہ عابدہ پاک صدیق دی صدیق بیٹی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اجے اما حجرے وچ بیٹھی آنے میڈا لجپال بارو پیان آئے سرکار جدا بارو آئے تے اما عائشہ فرمین دیئے لجپال نبی دی مزمل علی چادر کمرے وچ پئی گئی میں سرکار دی چادر سر تے کیتی ہے میں کمرے دے تناباں وچ ویکھی ہے نبی سونا پیان دے اما عائشہ فرمین دیئے میں دروازے تے اگے ہاتھ ودھایا ہے میں کہے لجپالا جلدی جلدی آونجو جلدی جلدی آونجو حضور سونا حجرے وچ تشریف کھلنا ہے نسبت پیادہ سینا نسبت کیڑی شاہ سرکار فرمایا عائشہ خیر اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دیا نے یا رسول اللہ قریب آؤ میرے نبی قریب آئے اما عائشہ صدیقہ سرکار دے مونڈے تے میں ہاتھ پھیرے نیاں تے والوے دیاں ولا سرکار دے امام مبارک دے حق لینی انتے وال ایویں دیا نے میرے لجپال نبی دے قدمین شریفین تئی ہاتھ لا کے تے والوے دیا نے سرکار مسکرا کے فرمین دے لے عائشہ خیر بڑے توجہ طلب دی بات قبلہ توجہ فرماؤ اے عائشہ خیر بڑی گر گر کی ویدی پئی ہیں بڑی جانچ پڑتال پئی کر دی ہیں خیر ہن سن جملہ میں عائشہ دا فرما دیا نے وے لجپالا
جدا تساں گلی وچ آندے پئے سی تے میں کمرے دے دروازے دے تناباں وچ ویکھی ہے سونا تھوڑی اُتی اتنی بارش پئی وسدی ہے میں جلدی اشارہ کیتا سونا جلدی تشریح گن لاؤ کپڑے پیسے نے تھینے نے لیکن سونا تساں اندر آیا کڑی بھی نظر نہیں آدی جسم سنہ کوئی نہیں ہے وے لجپالا جسم سنہ بھی کوئی نہیں کپڑے تر بھی کوئی نہیں سونا میں ویدی پئیاں میں لجپالا بارش پئی وسدی ہے میں ہی وجہ نالا کے سونیا جلدی آونجو میرے لجپال مسکرا کے فرمین دے لے عائشہ ایدے وچ را دے آقا کڑا را دے میرے نبی نے اپنا ید اللہ والا ہاتھی میں اٹھایا سرکار نے اما عائشہ صدیقہ دے سر تو چادری میں ہلائی فرمایا عائشہ جی لجپالا فرمایا ذرا ویکھتا صحیح اج سر تی چادر کہیں دی کیتی بیٹھی ہیں اجی بھی سوچیں دے بیٹھے سبحان اللہ کال لکھے سبحان اللہ مانگ بھی تھی گئی ہر سے مانگی ہے سبحان اللہ تھائیں دو تھائیں اے فری چاک سکتے ہو اجازت ہے کوئی دے کوئی پابندی کوئی نہیں لیکن جنہیں چپ کی تھی بیٹھے ہونے سارے بابیاں نو پتہ لگ گیا حکومت نو تو نہ یہ دیو تے ٹیکس بھی لا دینا جڑا مولوی سبحان اللہ کہے سی 10 روپے دے سی اونچی آواز نال چنگا ویل ولی دے قرب وچ جڑی عبادت کیتی ونجے اللہ تعالی دا مول بڑا کمال دا لینا ہے ولی دی قرب وچ اے سبحان اللہ آکھنا بھی تے عبادت ہے اوے نوے نے کی ملدی ہے لیکن میرا یقین کامل ہے اج جڑا بابیاں دی نگاہ تھی سی سید زادیاں دی نگاہ تھی سی ایدا عمال نامہ کمال درجے تے پہنچی اس وجہ نال سرکار فرمین دے نے عائشہ جڑی سر تی چادر کیتی ہے ایت ذرا لہاویاں چادر لہائی میرے نبی نے میں ہتھاں تے چائی فرمایا عائشہ بارش کوئی نہیں تو چادر میں اللہ دی نبی دی کیتی بیٹھی آئیوں اے او چادر ہے جنہوں اللہ فرمے دیا ایوہ المزمل یا مدثر او مزمل دی چادر آنن والے محبوبہ اے چادر اوے جڑی ہر وقت میرے مونڈے تیرانی ہے میرے سر تیرانی ہے جبریل وہی کن کیان ہے اللہ دی رحمت وسدی راوینی ہے اس چادر دی نسبت میرے نالے ایدی وچ اللہ دی برکت دتی ہوئی ہے تائے سر تی کیتی ہے اے بارش نہیں میں اللہ دی محبوب دیتی اللہ دی رحمت نور علی وسدی پئی سمجھ آندی پئی کوئی نسبت ہوئے کمال دی تے بندی کو رنگلا چھڑے نہیں ایتا میرے نبی دی چادر مبارک یا ذرا قرآن علی پاسے وینیا تساں قرآن پڑھ کے ویکھ لو سورت کا پڑھ کے ویکھ لو دقیانوس بادشاہی انہیں خدای دعویٰ کیتا میں کو خدا منوہا ہک نہیں دو نہیں ترے نہیں 8 نوجوان جڑا عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مندیان اللہ کو اللہ مندیان وحدہ لا شریک انہاں کی ہے جھکنا ہے تا اللہ دے سامنے جھکنا ہے دقیانوس نو سجدے نہیں کرنے 8 جوان کرو باہر نکلے نسدے انہیں جنگل دی قریب پہ ویندے نے ایک آجڑی بکریاں پہ چار دے انہاں پوچھیا خیر نسے ویندے آدھے آجڑی ہے جی فرمایا پانی ہے انہاں کہا جی پانی تو مکئی ودا فرمایا جی مہربانی کرو ہاتھ ساگو تھوڑی یا دودھ بکریاں دا پلا ہوا انہاں 8 بندیاں نو آجڑی نے دودھ پلایا نوجوان چنگے خاندان دے بچیاں نوجوان حسین چہریاں آجڑی دودھ بھی پلے نہ پیا انہاں دے چمک دے چہرے بھی وید ہے اور دودھ پی کے جڑے چلن لگے آجڑی ہاتھ چا جوڑیا دے جے ناراض نہ تھیو نکی جئی گل آدا او جی آکھو کیا دیو آجڑی آدھا یار اے تدساو ہے چہرے بڑے سونے نے کدے پہوے نے ہو انہاں کا سارے شہر دے اندر ظالم بادشاہ ہے دقیانوس دا نا ہے خدائی دعویٰ کر بیٹھا ہے سجدے پیا لوکاں نو کروے نہ ہے تے اسا منے نہیں اللہ نو ہکا کل ہو واللہ احد ہے اللہ صمد اچھی شان والے تو سائیں تے بیٹھے کوئی نہ کوئی کھالے چھلے نہ پہ کوئی سبزی بھی چینا بیٹھے میرا خیلے بیٹھے کوئی نہ اچھی آواز نہ لاکھوں قل ہو واللہ احد ہے اللہ صمد اچھی شان والیا لم یلد ولم یولد نہ لے کوفوا احد لمکان والیا جاگ دے بیٹھے آؤ
باب دی وقار انہاں کا اسا ہک اللہ کو منینے آ اس نو سجدہ نہ کرے نے عیسیٰ ساڈا نبی ہے اچھا اے گل فرمایا جی آپ فرمایا وال ایویں کرو میں کو بھی نال گدی منو انہاں آکھیا تو بکریاں چاہیے ودائیں اجڑ کتھاں ویسیو نقصان تھی سیو او آجڑی آئی یاد یار عجیب گل تساں خاندان چھوڑی وینے ہو گھر چھوڑی وینے ہو قبیلہ چھوڑی وینے ہو اولاد چھوڑی وینے ہو ماں باپ چھوڑی وینے ہو میں بکریاں نہ چھوڑ سکدا بکریاں تھئی راون جائیں دہنو لے لے سی میں کو بھی نال کھڑو میں بھی ہک خدا کو منن والا ہوں 8-9 تھی گئے جڑا ٹرے نے انہاں دے نال آجڑی نال کتائی او بھی ہولے ہولے ٹر پہ ہے جڑا انہاں 4 قدم چاہے پچھا والا ویکھانے کتا بھی نساند ہے اے کوئی قصہ کہانی نہیں اللہ دا قرآن ہے کوئی این کو انکار نہیں کر سکدا کتا ٹرے کتا ٹری ہے انہاں پچھا والا کے ویکھے ہے انہاں 7-8 بندیاں کے آجڑیا تو تا خیر ہے لیکن تیرا کتا پیانا ہے کتے دا کم میں بھونکنا بیٹھے ہو یا کوئی نہ کتے دا کم میں بھونکنا تو اینو پچھا والا میں انہیں ہون بھونکنا ہے ساکو پھڑواوے گا آجڑی نے وٹا چاہے کتی نو مارن لگ گئے میں گواہ ہاں میں دلیل لے سکدا تفسیر قرطبی ویکھ لو تفسیر روح البیان ویکھ لو تفسیر ابن کثیر ویکھ لو تفسیر المعانی ویکھ لو ہر تفسیر وچ یہ گل ہے کتائی وٹا لگا سا چیخیا نہیں کوکیا نہیں عثمان علی پاسے نگاہ کر کے دے مولا کتا جو ہویا مولا کتا جو ہویا لوگ وٹے مرے سی لیکن میں بے زبان ہوا آج جڑا زبان دے وے ہاں تیرے ولیاں نال گال کر رہا جڑا تیرے ولیاں دے قرب چا ونجے خالی نہیں ویندا وے ولیاں دے قرب چ کتا ونجے اللہ خالی نہیں ولینا تو تا نبی دا غلام ہے تو تا محبوب دا غلام ہے کلمہ گوئے کتے نے اللہ دی برگاہ چ سوال کیتا حدیث پاک کی جانے میرا سونا نبی فرمے دے کتا بولیا اد اے ولیو کیوں مرے نے ہو فرمایا تا مرے نے تیں بھونکنا ہے ساکو پھسواویں گا جملہ سنیا فرمایا میں او کتا کوئی نہیں جڑا ولیاں نو بھونکدا ہے ہائے ہائے سمجھ نہیں ہے لازمی نہیں کہ بندہ سوٹا چاہے تے سر تے مارے بندے کو تاں سمجھ آوے گل ہی بندے کو سمجھ آوے نہیں سمجھ آندی بھئی کوئی نہ فرمایا میں او کتا نہیں جڑا ولیاں کو بھونک دے میں او کتا نہیں جڑا ولیاں کو بھونک دے قربان ونجا میرے لجپال نبی دے غلامو جڑا یہ گل کیتی تے بندے ٹھہر گئے وٹے نہیں مرے دے کیا کرے سی آدھا میں کو بھی نال رکھنو تو نال کیا کرے سی فرمایا تسا اندر سم ونجنا ہے میں تھوڑے دروازے تے بے کے چوکی داری دینی ہے اے میں نہیں آدھا اللہ دا قرآن ہے گھر جا کے پڑھ لوے سورت کاف ہن جڑا قرآن آدھا ہے او اصحاب کاف گئے نے غار چ دیرا لایا نے او کتا کیڑے مدرسے چ پڑھوائی کہ تو اس نے فیض پایا نہیں نہیں ولیاں دی نگاہ وچ آ گئی ولی ہوون عیسیٰ علیہ السلام دی غلام عیسیٰ علیہ السلام دی امتی تے انہاں دی نگاہ وچ کتا ونجے او نہیں بغیر برکت ترانا ہووے قربان ونجا نبی دا غلام او دی کیا شان ہے کتے نے دیرا چلایا غار تے ہن جس رنگ چ بیٹھا ہے اللہ فرمے دے تیرے باواں نو نہ دے دا لیکن بیٹھا کہیں دے دروازے تے تیرا باونا بھی قرآن چ بنے سا قلبہم باس ذراعی بالوسیط سبحان اللہ وہ کتے دا باونا تا ویکھو غار تے کیویں چمبے لا کے بیٹھا ہے او ولیاں دے در تے کتا ہی باواں اون دا باونا بھی اللہ کو چنگا لگ وینے سبحان اللہ سمجھ آندی پئی ہے کوئی
میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے تشریف گن گئے، تھکے تو نہ ہو بیٹھے، ذرا جا کے آکھنا سرکار مدینے تشریف گن گئے، صحابہ کرام کٹھے تھی، آیا دا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ملفوظات شرازی وچ حوالہ موجود ہے، سرکار دے غلام کٹھے تھی، آیا دا لجپالا نکی جی گل ہے، میرے نبی فرمایا دسو میرے صحابہ دے سونا، اساں تہجد ویلے اٹھ دیاں، نمازہ پڑھ دیاں، نفل پڑھ دیاں، اللہ دا ذکر کرے نیاں، لیکن سونا تسا مدینے ہونا آیاؤ، لیکن مدینے وچ کتے ڈھیر کتے بھونگ دینے، لجپالا کوئی ایو جے کرم نوازی چا فرماوا، تسا تا ہر دے نبی آؤ، تو ہر دے نبی آؤ، سونا انہوں کو حکم چکرو ہا، میرے نبی لجپال فرمایا علی کتھا ہیں، سونا میں حاضر، سرکار فرمایا مزمل علی میری چادر چاہ، آقا کیا کرا، فرمایا جنگل دے کنارے تے کھڑا تھی ون تے کتیاں نو چھڑ کے پکار، جدے سارے کتے آونجن میں محمد دی چادر انہوں کو دکھاویں صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے دے سارے کتے کٹھے تھی، آئے علی فرمے دا جدا میں سڈے، سارے کتے مدینے دے آ گئے، لجپال علی نے ایوے چادر چاکی وے کھائی وے مدینے دے کتے ہو، اللہ دا نبی پہ فرمے دا ہے اج دو بعد مدینہ چھوڑیو، او دور ون کے جنگلاں وچ وسو ہا، ہن کتے سارے چوپے نے، فرمایا علی وجہ کیا ہے، فرمایا تساں بھونگ دے ہو، نبی دے غلاماں دی عبادت جی خلل آنا ہے، ایک کتا سربراہ بن کے عرض کرے نے علی سادہ قصوری ہے کہ اساں بھونگ دیاں جی اساں بھونکنا چھوڑیوں، بیٹھے ہو یا کوئی نہ علی سادہ قصوری ہے نا مدینے جو تاں پہ کٹھے نے لجپال کے اساں بھونک لیا جی اساں بھونکنا چھوڑیوں تے وال، فرمایا سونے کو لو پوچھنا، فرمایا سونے لجپال نبی نو عرض کرو ہاں اساں کتیاں بھونک دیاں، ساری فطرت ہے بھونکنا، اساں بھونکنا چھوڑ سکدیاں، مدینہ نہیں سے چھوڑ سکدے، مدینہ نہیں سے چھوڑ سکدے بھونکنا، کتنے آبا بیٹھے ہو جنہاں کو حج دی سعادت عمر دی سعادت نصیب تھی ہے، کوئی بندہ اٹھ کے اے تا کہ چاہ میں مدینے چتنا عرصہ گزارا ہے کدی کتے دی بھونکڑ دی آواز میں سنی ہوئے، بالکل جی، میں آپ گیا 2018 چے میں ویڈی گزارے، میں واللہ نہیں سنیا کہ کتے کتا بھونکیا ہوئے، یار کتا مدینے دا ہوئے نبی دا آکھا نہیں مڑے ہیں، تو تے میں نبی دے غلام کتنا آکھا منے نہیں آتے کتنا نام میرے خیال بس چکراں بزرگ سبحان اللہ دے نوجوان زور بچائی بیٹھن پتہ نہیں کیڑی جاتے لے، تیرا میرا زور ٹک ٹک فیس بک واٹس ایپ تے لگ سی، رسول اللہ دی غلامی وچ بول نہ پتہ تلاک بنی اے عشق کیا ہے تے مستی کیا ہے، اونچی آواز نہ لگ سبحان اللہ، جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نہ، نسبت بڑی شے ہے، نسبت بڑی شے ہے، ولیاں دے درباراں تے کیوں آنے آ، تساں تا فیض ڈاڈا جان دے ہو میرے کولو، انہاں بزرگاں دا زیادہ جان دے ہو، پیر سید گل بادشاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دے فیض تو بھی سارے واقف ہو، جنہاں اللہ اللہ کر کے زندگی گزاری ہے، اللہ انہاں دے مدار برباد نہیں کرے نا، قرآن تا ہر کوئی پڑھ دا ہے، حدیث تا ہر کوئی پڑھ دا ہے، اساں بزرگاں کولو سنے آئے قرآن با وفا ہے، بے وفا کوئی نہیں، قرآن با وفائے، قرآن بے وفا کوئی نہیں، جس بندے نے زندگی بھر قرآن پڑھے ہے، جنازے وچ قرآن پڑھے ہے، نماز وچ قرآن پڑھے ہے، تراویح وچ قرآن پڑھے ہے، مسجد وچ قرآن پڑھے ہے، لغت قرآن پڑھے ہے، سفر تے قرآن پڑھے ہے، لیکن آج مر گیا ہے، اودے قبر تے قرآن خانی نہیں تھی نہیں، اودے قرآن تے فاتحہ شریف نہیں پڑھی دا، من کھنا انہیں قرآن اتھاں تے پڑھے ہے، وچوں نہیں پڑھیا، جڑا وچوں قرآن پڑھ دے قرآن با وفا ہے، بے وفا کوئی نہیں، جڑا وچوں قرآن پڑھ دے او دی قبر تے بھی قرآن پڑھی دے، او دی مزار تے بھی قرآن پڑھی دے، کیونکہ قرآن با وفا ہے۔ میں آخری حوالہ دیتی وینا، سیدی و سندی پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، ذرا قابل غور جملہ آپ نے واقعہ بھی لکھے ہوئے، حضرت علی شیر خدا جتھوں ولایت شروع تھی ہے، اس خاندان دی جڑی نسل قبلہ علامہ داؤد صاحب پہ نسلیاں نے غالباً 32ویں
32ویں سلسلہ مبارک حضرت علی شیر خدا نال ونج مل دے گیلانی سید جڑے 32ویں سلسلے وچ حضرت علی شیر خدا نال ونج کی مل دے آکھو نا سبحان اللہ تے میں انہاں دے بزرگاں دی حضرت علی شیر خدا دی گل پیا کردا واں حضرت علی شیر خدا مدینے رانے بس چکراں توجہ ہے جی ٹیم میرا نیڑے لگ گیا جی میں کو ٹیم دیتی 10 منٹ رہ گئے 10 منٹ آخری اس تو بعد دعا خیر ہے جی میں حکم سید زادی فرماسن توجہ ہے مدینے پاک گلی راندے نے ایک دیہات ہے جو پہلوان راندہ ہے جیڑا 100 بندے دے کلا مقابلہ کرنا ہے انہیں نہ سنے ہے مسلمانہ دا ایک پہلوان ہے مسلمانہ دا ایک خلیفہ ہے مسلمانہ دا امیر المومنین ہے جی دا نا علی ہے سنے ہے کہ خیبر دے قلعے نو دروازے نو تھوڑے نال اڑا چھوڑیا علی بڑا پہلوان ہے او پہلوان آدھائی میں 100 بندے نال کلا مقابلہ کردام جرد میری اے مزیرہ جرد اے طریقہ طاقت ہے کہ چمڑے دیتے پیر چا رکھا ہاں 100 بندہ چھکنا لہویا چمڑا اگے پیچھے کپیوے نائی جیڑی جاتے میرے پیر آویا اتھو کوئی پیر جو چمڑا چھک سکدا نہیں اس پہلوان دیت یعنی طاقت ہے او ٹریا دیہات جو تو آیا مدینے آیا کیوں کہ میں علی شیر خدا نال کشتی لڑساں اے جن سادی زبان جاتے باک لڑنا باک دی سمجھ آندی نہیں نا باک لڑنا او آیا ہی مدینے پاکے جے علی نال کشتی لڑن حضرت علی شیر خدا مدینے پاکے جو رسول اللہ دی مسجد نبی چی میں نکلے تے خرامہ خرامہ ویندن ربو ہوں پہلوان دی پہلی ملاقات دی علی نال تھی گئی سمجھ آندی بھئیہ کوئی نا حضرت علی شیر خدا ہولے ہولے اللہ رسول دا ذکر کر دیاں گلی چی ویندے پہن اون پہلوان بڑا اچھا پہلوان ہٹا کٹا بڑی قد بہت کھاٹ اللہ آندہ پہ سامنے گلی چے حضرت علی شیر خدا کیونکہ عاجز بندے سان درویش بندے سان رسول اللہ دے غلام جڑا رسول دا غلام ہوئے اتا نہیں وے دا دی نگاہ تلہ ہی ہوندی عاجز بندہ کدی آکڑ کے نہ ٹرسی ہو دی نگاہ تلے ہو سی توجہ ہے یا کوئی نہ فقیر ای درویش حضرت علی شیر خدا ٹورا ویندے ان دی نگاہ پئی انہاں کہ جوانا ٹھہر حضرت علی شیر خدا ٹھہر گیا اور نیڑے آیا آپ نے ایمیں وے کیا فرمایا خیر ہے انہیں آکے جی میں علی نال ملنے کہیں نال ملنے علی نال ملنا ہے حضرت علی شیر خدا نے پیرا تو لے کے سر تائیں میں ویکھیا ہے تے آ مسکرا کے فرمیندے نے یار علی نال کم کیڑائی انہیں آکھیا میں علی نال کشتی لڑنی ہے میں سنیا خیبر دے قلعے نو تھوڑا ماریا حضرت علی شیر خدا نے اڑا چھوڑے سنو علماء کلوے سنیا اسی خیبر دے قلعے دا جڑا تھوڑا مارنا یو دا جڑا دروازہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا خیبر دے میدان دیتے ہیں قلعے وچ آپ دی ڈھال مبارک ترٹ گئی ہیں آپ نے ان دروازے دا ایک پھٹا چایا انہوں ڈھال بنایا آپ لڑ دے رہے گئے جدا جنگ مکیے پھٹا تلے سٹے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرما دینے اوہ پھٹا 40 بندیاں چاہے 40 بندے کلے نہیں چاہ سکے علی ہکے ہاتھ نال چاہ کے ڈھال بنائی ودائی ایک کیڑا زور اے ولایت دا زور اے رب دی دیتی ہوئی طاقت حضرت علی شیر خدا نے فرمایا خیر او پہلوان آدھے میں علی نال لڑن واسطے آیا کشتی لڑدا ہاں حضرت علی شیر خدا تھوڑا جے پیچھا تھے جوان نوے کیا دینے اچھا علی نال لڑ دیں انہیں اکا جیا آپ فرمان دیں یار واپس چلا جا علی درویش جے بندے علی فقیر جا بندہ ہے او تا نبی دا غلام اللہ واپس چلا جا ادھے نال کیا لڑنا ہے انہیں آکھیا نہیں میں علی نال لازمی لڑنا ہے تھوڑی جے غور کھل گیا ہے حضرت علی شیر خدا نے ادھے چہرے تے نگاہ لئی ہے فرمایا والزور نہ لا آپ پہلے میرے نال کشتی لڑ جے میں ہر گیا علی ہر گیا جے میں جت گیا علی جت گیا اے نہیں دسینا کہ میں علی انہوں آدھے پہلوان جیا میرے نال لڑ جے میں ہر گیا لکھ کے دینا علی ہر گیا جے میں جت گیا علی جت گیا انہیں کہا نہیں تیرے نال لڑنا میری توہین ہے آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں آ مقابلہ کر علی شیر خدا نے سر مبارک دی دستار بدی ہوئی سی ان تو پتہ چلے آئے علی دستار بنے نہیں
جڑا تازہ منوا کے ممبر تے چڑھ کے آدھے میں علی دا ملنگا علی دا چہرہ تا ایڈا نورانی ای ایڈی سونی ڈاڑی ای جی دے نال سینہ مبارک بھری جوے نسی علی دا ملنگ ہوئے جی دا کردار بھی علی والا ہوئے احبابی جی وقار علی نے اپنی دستار کھولی ترکل مبارک بنی فرمایا 10 پہلوانا تھوڑے لڑن دی ریت کیا ہے انہیا کا پہلے چمبے چے چمبا دینے ولا لڑ دیا حضرت علی شیر خدا نے میں ہاتھ مبارک دیتا فرمایا چمبا دے انہیں چمبے میں چمبا لایا علی فرمائے دے پہلے زور لال میرا خیال ہے بس چکر بس چکر جی میں بھی تھا کون اتھے گھن گیا پیچھا ولڑ جو گے ہاں بھی کون ہے تو سکے فرمایا چمبے وچ چمبا ملایا آپ نے فرمایا زور لالے انہیں زور لایا علی دا والی نہیں نہیں ہلیا ساڈا علی ہے میں غلام ہاں علی دا میرا پیشوا علی ہے میں غلام ہاں علی دا میرا پیشوا علی ہے گالوات ویسی ذرا توجہ فرماؤا علی نے فرمایا زور لاؤ نے زور لایا جدا زور لایا تے والا حضرت علی شیر خدا نے فرمایا ہون تکڑا تھی میں زور لا لگ گئی علی نے جدا مٹھی گھٹی پیرا تلو زمین نکل گئی ہے وجود خشک تھی گیا او حیران رہ گیا حضرت علی شیر خدا نے فرمایا حال دے کم دائے فرمایا ہون اگلا مرلہ ڈازونیا کیا والباک لینے کیوے لینے فرمایا ہک ہاتھ تیرا تلے ہک ہاتھ میرا تلے حضرت علی شیر خدا مسکرا کیا دن آج ریت بدل دیا طریقہ بدل دیا اپنے دوے ہاتھ تلے چکر میں دے ہوتے آویں جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نا انہیں دوے ہاتھ تلک کیتے جدا نکی طریقہ چی ہاتھ پائے علی فرمایا زور لالے انہیں پورا زور لایا علی نو کون ڈھاوے جنتے سونا کرم فرماوے انہیں زور لایا علی نہیں علیہ حضرت علی شیر خدا فرمایا ہون تکڑا تھی حضرت علی نے دوے ہاتھوں دے ترکل چے رکھے پچھ ترکل چے رکھے جرا زور دیتا زمین تے دھڑا لونج ڈٹھیا علی نے ان دے سینے تے گونڈا رکھے چڑھ کے آدھے حال نے او آدھائے یار میرا خیال ہے میرا پیر سلب تھی گیا آپ نے فرمایا وال اٹھ وال لڑ لینے دوجی مرتبہ والا زمین تے لایا حضرت علی شیر خدا فرمے دن حال دے ہون جرا بندہ تلے ڈٹھا پہ ہے علی دی سینے تے گونڈا رکھی بھی ہے گال مک گئی ہے حضرت علی دے چہرے نوے کیا دے اگر اجازت دے میں تے میں ہک گال لادا حضرت علی شیر خدا فرمے دے ول میری گال سن تو علی سے لڑ سکے یہ تیری عقل کا پھیر ہے تو علی سے لڑ سکے یہ تیری عقل کا پھیر ہے تو شتا کی لومڑی وہ خدا کاش بولو تو صحیح کال بولے شو تو علی سے لڑ سکے یہ تیری عقل کا پھیر ہے تو شتا کی لومڑی وہ خدا کا شیر ہے ہون جدا علی سینے تے چڑھے تے علی دا چہرہ وے کیا دے دل یہ میرا کہتا ہے یہ شکست فاش مجھ کو پہلی باری ہے او پہلوانا دے یہ شکست فاش مجھ کو پہلی باری ہے دل یہ میرا کہتا ہے تو ہے در قرار ہے فرمایا میرا دل آ دے تو عام بندہ نہیں تو علی ہے فرمایا واقعہ میں علی یہاں حال دے فرمایا سونا معافی دے سو فرمایا معافی دے سا سینے نال بھی لے سو حبابی دی وقار اللہ والا دی شان عظمت ساری زندگی بندہ رگا راوے اللہ والا دی شان نہیں مکدی اللہ ہی ہستیاں دا قرب نصیب کرے اللہ ہی استان پاک نو ہمیشہ واسطے آباد و شاد رکھی وما علینا الا البلاغ